حیا کے رنگ از قلم معاویہ۔ وہ چیونگم چباتی ہوئی اپنی ٹیل پونی ہلاتی بس اسٹینڈ پر پہنچی تھی۔ پورا بس اسٹینڈ بھرا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر دھپ سے بیٹھتی بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری آیا تھی۔ صبح تائی امی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بس کے آتے ہی وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ حیا میری جان، تم آ گئی؟ کہاں تھی؟ 2 دن سے کالج کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی مہروز حیا کے گلے لگتی خوشی سے پوچھنے لگی، بس ذرا طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کر لی۔ تو بتا کیسے گزرے 2 دن میرے بغیر؟ اس کے ساتھ چلتی ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ 2 دن بہت بورنگ گزرے۔ تو بتا طبیعت کو کیا ہوا؟ مہروز منہ بنا کر کہتی اسے سوال کر گئی۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی۔ بے نیازی سے کہا گیا۔ تائی امی نے کچھ کہا کیا؟ تیرا موڈ ابھی بھی کچھ خراب لگتا ہے۔ مہروز نے اندازہ لگایا تھا۔ کیا بتاؤں، صبح بھی جھگڑا ہو گیا، ناشتہ بھی نہیں کر سکی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی بے بسی سے بولی، اچھا چل کینٹین کچھ کھاتے ہیں پھر مجھے پوری بات بتا۔ مہروز اسے کینٹین لے گئی۔ چل اب شروع ہو جا۔ برگر اور کوک پینے کے بعد مہروز نے اسے بولنے کو کہا، یار چھوڑنا، تجھے پتا تو ہے کیا کرتی ہیں وہ۔ آج میں صاحبی کو صبح صبح باتیں سنا رہی تھی، میں نے 2 4 کھری کھری سنائی اور ناشتہ چھوڑ کر آ گئی۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے عام سے انداز میں کہا، تو غصہ کھانے پر مت نکالا کر، چل اب چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اس سے کہتی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تجھے پتا ہے کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے، بہت ہی سادہ سا ہے بیچارہ، وہ دیکھ وہاں بیٹھا ہے۔ ماہی اسے 2 دن کی اپڈیٹ دے رہی تھی۔ لڑکے کو چھوڑ یار، تجھے کچھ اور نہیں سوچتا کیا؟ حیا یہ بیزارگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ سن تو، وہ دیکھ تو صحیح کتنا سیدھا سا ہے، اسے تنگ کریں گے بریک ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ وہ کافی ذہین بھی ہے، نوٹس وغیرہ بنوا لیں گے۔ ماہی اسے پورا پلان بتانے لگی۔ وہ بیزارگی سے اپنی ٹیل پونی ہاتھوں سے گھماتی وہاں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا واقعی سیدھا سا تھا، اکیلے ہی بیٹھا وہ کتابوں میں سر دیے ہوئے تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ ماہی کے اصرار پر کینٹین میں اس کے پاس جا بیٹھی جو جوس پینے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نیو ایڈمیشن ہو؟ اس نے سوال دھرا۔ جی، کوئی کام تھا کیا؟ اسے جواب دے کر آخر میں سوال پوچھا۔ نہیں، میری دوست کو تم سے کچھ کہنا ہے، میں چلتی ہوں۔ حیا ماہی کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ویسے بھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہروز اسے زیادہ دیکھ کر غصے سے پیر پٹکتی اس کے پیچھے لگ، جبکہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کی ہوا میں لہراتی ٹیل پونی کو دیکھنے لگا۔ حیا مت بولا کرو نا، تمہیں پتا تو ہے تائی امی کا، پھر یوں ہی لڑتی ہو۔ صبح صبح بھوکی چلی گئی تھی۔ بشریٰ آپی اس کے سامنے دال چاول رکھتی فکر مندی سے بولی، یہ کھانا کیسے لائیں اور آپ نے کھایا؟ اس نے کھانا دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں میں نے کھا لیا ہے، یہ میں نے تائی سے نظر بچا کر چھپا لیا تھا، اب کھا لو جلدی سے۔ وہ پلیٹ اس کے آگے کر کے جلدی سے بولی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا چہرہ لہرایا تھا۔ کتنے ظالم باپ کی اولاد ہیں ہم دونوں، وہ تو اپنی مستی میں جی رہے ہیں، ہم یہاں عذاب میں پڑے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی تو بشریٰ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ حیا مت بولا کرو ایسا، جیسے بھی ہیں والد ہیں ہمارے، میں نہیں مانتی انہیں اپنا باپ، کیا ملا ہمیں ان سے؟ بس جاتے ہوئے اپنی وہ سو کالڈ جائیداد ہمارے نام کر گئے، اور اب تایا تائی کس طرح وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، اور جس دن یہ جائیداد بھی ان کے نام ہو جائے گی اس دن ہم اس گھر سے باہر نہیں، کبھی نہیں، یہ گھر میرا ہے، میرا، اور کسی کی اتنی مجال جو میرے ہی گھر سے مجھے نکالے۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ جیا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، چپ چاپ جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارو، جائیداد کو بھول جاؤ، سمجھی؟ بشریٰ اس کا بازو پکڑے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ آپ ہی آپ کب تک یہ سب سہتی رہیں گی؟ کب تک؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ بپری ہوئی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ بشریٰ نے اپنا سر ہاتھ میں گرا لیا۔ کیا کروں میں اس کا، کسی دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ فکر مندی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی بولی، وہ ایسی ہی تھی، باپ کے ذکر پر یوں ہی بھر جاتی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد نارمل ہو جاتی، مگر پھر بھی بشریٰ ہر وقت اس کے رویے سے پریشان رہتی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے، ورنہ تائی جینا مشکل کر دیں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کلاس میں جا رہی تھی جب ایک طرف انہیں کچھ اسٹوڈنٹ کی بھیڑ دکھائی دی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دونوں دھکا مکی کرتی آگے پہنچی تو وہی لڑکا زمین پر بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا، اور کچھ سینئرز اس کا مذاق اڑا رہے تھے، باقی سب تماشا دیکھنے کھڑے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ کوئی تھیٹر کھلا ہے کیا؟ چلو سب کلاس میں جاؤ۔ وہ سب کو غصے سے گھورتی آگے بڑھی۔ ہیلو مس، تم دور ہی رہو ہم سے، تمہارا معاملہ نہیں۔ ایک سینئر اسے مشورہ دیتے اس لڑکے پر جھکا اور اس کی کتابیں چھین لی۔ اسے بہت برا لگا تھا، وہ لڑکا بہت شریف معلوم ہوتا تھا، اسی لیے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔
بس خاموشی سے اپنا بستہ لیے کھڑا ہو کر اس لڑکے سے اپنی کتابیں مانگ رہا تھا۔ کتابیں واپس کرو، حیا نے سختی سے اسے کہا تو سینئر لڑکے نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا کتابیں لوٹاؤ۔ وہ اب الفاظ پر زور دے کر بولی تو مقابل کا قہقہا گونجا۔ واہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے! وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، حیا کا زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آئی۔ شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا نام؟ سکندر شاہ۔ نائس۔ ویسے تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ منہ توڑ دیتے اس کا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ کلاس تو ویسے بھی مس ہو چکی تھی۔ ماہی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، اسے تو جلدی میں وہ یاد ہی نہ رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے لڑنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ تھے بھی سینئرز، اگر مار پٹائی کر دیتے تو؟ وہ کھسیا کر ہنستا کہنے لگا، سیدھا سیدھا کہو نا، ڈر لگتا ہے۔ حیا نے اس پر سیدھا سیدھا طنز کیا تھا۔ ہاں ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ سر کھجا کر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اگلے کلاس تک بینچ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ان میں تھوڑی بہت دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ماہی نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ کلاس میں آتے دیکھا تو منہ کھولے حیران رہ گئے۔ حیا پہلی بار کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں چل رہا، مجھے نوٹس دے دینا، میری کلاس مس ہو گئی۔ وہ اپنی ٹیل پونی جھٹک کر بے نیازی سے بولی۔ مہارانی صاحبہ بھی آ گئیں، چلو اب کچن میں ہاتھ چلاؤ، بہن کے ساتھ کام کرواؤ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تائی امی اسے آرڈر دیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ کون آیا ہے آپی؟ وہ کچن میں داخل ہوتی بولی۔ مہمان ہیں، تم بس یہ چائے پیالی میں ڈالو، میں چینج کر کے آتی ہوں، بشرا کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی میری بیٹی تو بہت سلیقے والی ہے، بس چائے اور لوازمات بنا رہی ہے، آتی ہی ہوگی۔ تائی امی کی آواز پر وہ چونکی تھی، کس کے رشتے والے ہوں گے؟ ہٹو آگے سے، کیا کان لگائے کھڑی ہو؟ مصباح کی آواز پر وہ پلٹی۔ اچھا تو تمہارا رشتہ آیا ہے، حیا نے طنزیہ کہا تو منہ بناتی چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ مصباح تائی امی کی اکلوتی بیٹی تھی، 25 سال کی ہو چکی تھی، ہر وقت شادی کی ٹینشن رہتی، مگر کوئی رشتہ بھی چند ماہ سے زیادہ نہ ٹکتا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ منگنی ٹوٹ چکی تھی محترمہ کی، وجہ ان کے بڑے بڑے خواب ہیں، ملکاؤں والے خواب۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چائے تو مصباح لے گئی ہے۔ اپنی بہن کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ بولی، تائی امی نے مجھے بھی آنے کو بولا ہے۔ وہ ہولے سے کہتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ حیا بھی حیران سی اس کے پیچھے لیکن گردن پر سرخ نشان، لیجیے اس نے نا، جلدی سے اپنی مصباح نے چادر کو اپنے بنائے گردن ہیں، کے گرد ہماری سختی سے بشرا لگائی تو تاکہ کسی لالا کام جان کو کی نظر اس ہاتھ ہی نشان پر نہیں نہ پڑ سکے، لگاتی، اور پھر پھونک پھونک بس کر بڑی تڑپتی۔ سست کتابوں کو ہاتھ مزاجی میں ہے، اٹھائے وہ لیکن اپنے کوئی کمرے کی نہیں، طرف شادی کے جانے ہی بعد لگی ٹھیک ہو کہ جب جائے ایک گی۔ آواز تائی سنی امی کھڑے ہو مہمانوں کو گئی، رکو لوازمات جہاں دیتی ہو وہیں ساتھ رکو۔ میں یہ آواز اپنی سن کر بوندیاں اس کے بھی قدم مار رہی وہیں تھیں۔ پر منجمد ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ ہاں کر ہاں اپنی زبان صحیح اپنی کہا آنکھوں پہ تائی لگائی۔ امی نے، مصباح تو دونوں کان ہاتھ کو سینے پر ہاتھ رکھ کر نہیں اسی دعا لگاتی، کرنے یہ لگی سب کہ بھی پلیز پلیز بشرا اللہ آپی نے حافظ، ہی مجھے بچا بنایا ہے۔ لیجیے گا۔ آپ تو جانتے حیا ہیں نے کہ ٹانگ دلاور اڑائی خان تھی، سے اپنی کتنی محبت بہن کرتے کی ہیں۔ بے عزتی پر وہ چپ بس میرے نہیں بھائی رہ کے دل میں ان سکتی کے تھی۔ لیے ارے نرمی آنٹی پیدا کر آپ دیں تاکہ لوگ ہم دونوں امیر جلد تو از ہیں جلد نا؟ شادی کر لیں، وہ اور پھر سب وہاں کچھ موجود اچھے سے ایک ہو جائے۔ نفیس جیسے عورت جیسے کی طرف متوجہ قدم ہوئی۔ بقدم وہ چلتا کیا ہوا ہے اس نا، بوڑھی ہماری حویلی اور مصباح گاؤں کا آپی کو لالا آگے امیر بڑھ لڑکا گیا۔ ویسے چاہیے۔ ویسے ماہی اسی دل لیے کے تو دھڑکن پہلے 2 بے ترتیب منگنیاں ہو رہی ٹوٹ تھی۔ چکی وہ ہیں، ایک 40 سال منگیتروں کا سے، خوبروپ شخص فرمائشوں تھا، پہ 40 سال کا فرمائشیں۔ ہو کر بھی وہ 25 نان سال کا سٹاپ نوجوان لگا بولتی، کرتا تھا۔ تائی امی کی ایسی گھوریوں کو صحت اور نظر گزرتی بدن انداز تھا کہ کرتی آج تھی۔ بھی گاؤں ارے کی یہ تو لڑکی دیکھ بتائیں کر آپ آنکھیں بھر رشتہ آتی تھی، کس مگر کس شہباز کا لائی جہانگیر ہیں؟ عرف لالا جان وہ کسی وہاں کو بیٹھے بوڑھی مردوں کی طرف نہیں دیکھ لگاتا، کے بولی، انتہائی یہ ہے حسن پرست میرا تھا۔ لالا بیٹا جان کا بھی بشرا دل پتھر ہے۔ پر پگھلتا، بشرا جہاں کے پر لیے حسن میرے بھائی کثرت سے کا موجود رشتہ ہوتا لائی اور تھی۔ بے چاہے عورت لاکھوں بھی بمشکل لگانے پڑتے، سکتے سے یہ اس نکلتی حسن بولی، کو اپنی کیا دسترس یہ پہ حاصل ہماری کر کے ہی بھائی؟ رہتے تھے۔ بھابھی آپ کا قدم بقدم مجھے چلتے لگا ہوئے کہ لالا آپ جان کے ماہی کے رشتہ سامنے آ دار کر کھڑے ہیں، ہوئے، ایک معذرت نظر کے سر ساتھ، تپیر اسے اتنی دیکھی عمر؟ وہ اور پھر ہاتھ حیران میں ہوتی موجود ہوئی کتابوں بولی، کو دیکھنے کے بعد بولی، بیٹا کہاں تھی؟ دونوں تو ہاتھ نیچے نوجوان اور پشت پر رکھ کر پرکشش تھا، وہ ماہی مگر کے بھائی انتہائی قریب کھڑے۔ 40 بھائی سال کے کی سوال عمر پر کا وہ سر تھا۔ جھکا گئی۔ وہ نہ پھر بڑی اصل میں مشکل سے پہلی اپنے لب بیوی ہلا کر فوت کہنے ہو لگی گئی کہ تھی، لالا تو جان کو میں میں آپ نے سے شادی بتایا کروں گی۔ تھا میں نے تمہاری نوٹس تائی رہتے امی تھے کو۔ پچھلے ہفتے، وہ عورت گلرخ بولتی کی ہوئی شادی تائی پر کی میں طرف نے کالج کی مڑی جو چھٹیاں خود لال زیادہ کر لی بھبوکا تھی۔ ہوتی حیا اب کو پروفیسر دیکھ بار رہی بار ہے۔ ڈانٹ کر نوٹس بشرا بھی مانگتی تھی، فکر کہہ رہے مندی تھے سے اگر ہاتھ تم نے پر مجھے روتی حیا کو سزا کے طور پر کھینچتی ہوئی کے باہر نوٹس لے بنا کر جانے نہ لگی۔ دی تو تمہیں پیپرز میں آنٹی بیٹھ کر لکھنا مہربانی ہے تھا۔ بس آپ کی، اسی لیے میری افسر کے بہن ساتھ مل آپ کر بڈھے تمہیں نوٹس کرشٹ تیار کرتی رہی۔ بھائی سے شادی نہیں ماہی نے کرے گی۔ وہ گھبراتے جاتے گھبراتے جاتے جھوٹ بھی تو بول دیا، باز نہیں لیکن آئی۔ اگلے ہی پل گرجدار آواز وہ سر کھجائے صوفے پہ بیٹھے تایا فرقان کے سامنے کھڑی تھی، تائی بھی وہیں بیٹھی قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصباح اور بشرا کو اندر آنے سے منع کر دیا تھا، کچھ زیادہ پرزے نہیں نکل آئے تمہارے؟ تائی کی گھمبیر آواز نے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ مہمانوں کے سامنے کیا تماشا لگایا تم نے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولنے لگی، تایا جی وہ بہت عمر والا بندہ تھا، تائی میں میری آپی کی شادی ایسے بندے سے نہیں کر سکتی۔ اس نے تفصیل بتائی، شادی ہوئی تو نہیں نا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے، ہم نے کون سا انہیں بشرا کو اسی وقت تھما دینا تھا؟ تائی امی نے نرمی سے کہا، ان کا نرم لہجہ حیا کے گلے میں اٹکا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، چلو جاؤ آپ۔ تائی نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ فرقان صاحب اور گلفام صاحب 2 ہی بھائی تھے،
ان کی شادی بھی پسند کی ہوئی تھی۔ گلفام صاحب کی بیوی شہلا تو سادہ طبیعت کی تھی، مگر فرقان صاحب کی بیوی صوبیہ انتہائی شادِ دماغ کی تھی۔ ان کی ایک بیٹی مصباح اور ایک بیٹا شہروز تھا، جو باہر پڑھنے کے لیے 2 سال پہلے ہی گیا تھا، جبکہ گلفام کی 2 بیٹیاں بشرا اور حیا تھیں۔ حیا جب 16 سال کی تھی تب گلفام صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ اس گھر کو چھوڑ دیا جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد حیا کے نام کر کے۔ یہ صدمہ سہنا شہلا کے لیے مشکل تھا، سو ان کے جانے کے 1 سال بعد وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی۔ یوں وہ 2 بیٹیاں اپنے تایا اور تائی کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ فرقان صاحب برے تو نہ تھے، مگر بیوی کی برین واشنگ اور ہر وقت کی پڑھائی پٹیوں کا اثر تھا کہ وہ بھی اپنی بھتیجیوں اور بھائی سے سخت بدگمان ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی گلفام کو اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم بھی نہ رکھنے دیا۔ حیا تائی کے ظلم سہتی سہتی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی، جو اس عذاب میں انہیں جھونک گئے تھے، اور مڑ کر کبھی خبر بھی نہ لی تھی۔ کیا ہوا تائی جی نے کچھ کہا تو نہیں؟ بشرا نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ بستر میں گھس گئی۔ تائی نے اسے سبزی لینے بھیجا تھا۔ سخت گرمی میں وہ پسینہ دوپٹے سے صاف کرتی سبزی کا شاپر اٹھائے رکشے کا انتظار کر رہی تھی، جب کسی کی زوردار ٹکر سے سبزی کا شاپر پھٹا اور ساری سبزی سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا! وہ غصے سے پلٹی، مگر مقابل کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی سبزی سمیٹنے لگی۔ بشرا، سوری، غلطی سے ہو گیا۔ آپ یہاں اتنی گرمی میں؟ اس نے گلاسز اتار کر اس کی مدد کرتے حیرت سے پوچھا۔ جی، گھر جا رہی ہوں، سبزی لینے آئی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چلے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، ماما کو سرپرائز دینا تھا۔ شہروز اسے لیے گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شہروز کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میں 2 دن سے آیا ہوں، گھر پر سرپرائز دینا تھا تو اب گھر جا رہا تھا۔ جی، بشرا نے مختصراً کہا۔ کیا واقعی؟ تمہاری تائی تو بڑی ظالم نکلی، بڈھے سے شادی۔ ماہی حیران ہوئے جا رہی تھی۔ بس کر ماہی، منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی، حیا منہ بنا کر بولی تو ماہی نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ہیلو گائز، کیسی ہو؟ سکندر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہیلو، ہم ٹھیک، تم سناؤ؟ ماہی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ حیا خاموشی سے جوس پینے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ سکندر نے حیا کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں، آپی کا میسج آیا ہے، جلدی آنے کا کہا ہے۔ وہ کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو بور ہو جاؤں گی۔ ماہی منہ بنا کر بولی۔ خیر ہے، تم پڑھنا اور مجھے نوٹس بھی بھیج دینا، میں چلتی ہوں۔ وہ ماہی کو ہگ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ پر کھڑے اسے 5 منٹ ہوئے تھے، لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سکندر کی آواز پر وہ پلٹی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا، آپ کو بھی ڈراپ کر دیتا ہوں، چلیں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا نے غور سے اسے دیکھا۔ کالج یونیفارم میں بالوں کے اچھے سے سیٹ کیے، سرخ و سفید رنگت تراشی ہوئی بھوری داڑھی۔ وہ اپنے حلیے سے بہت وجیح نوجوان تھا، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بھولا ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھر دیا جائے تو وہ ہر لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے، مگر اس کی حد سے زیادہ معصومیت اسے سوٹ نہیں کرتی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف مڑ گئی۔ آئے نا، سکندر نے اسے نہ آتے دیکھ کر آواز دی۔ حیا نے اس کی چمکتی ہوئی سفید فارچونر کو کار دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دوست سے لی تھی، تھوڑی دیر کے لیے، مجھے کچھ کام ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا تو حیا نے منہ بنایا۔ سوری، لیکن میں چلی جاؤں گی۔ من ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ اگر تائی کو پتہ چل جاتا تو نیا طوفان کھڑا کر دیتی، اور ویسے بھی یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی۔ شہروز بھائی، آپ کب آئے؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو شہروز کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ آج دوپہر میں ہی آ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسی رہی پڑھائی؟ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے پوچھنے لگی۔ شہروز ایک ہسمکھ اور خوش اخلاق 24 سال کا نوجوان تھا۔ اس گھر میں حیا کی شہروز سے تھوڑی بہت بنتی تھی، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح تنگ نظر اور کھڑوس نہیں تھا۔ البتہ بشرا کو وہ بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اس کا علم سب گھر والوں کو تھا، مگر صوبیہ بیگم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ وقتی کشش ہوتی ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، جب تھوڑا سمجھدار ہوگا تو یہ محبت کا بھوت خود ہی اتر جائے گا۔ آپ بھی بس کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں نہا لیں، دیکھیں پسینے میں بھری ہوئی ہیں، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ حیا بشرا کو کوئی تیسری بار کہہ چکی تھی، ہاں بس یہ سلاد بنا لوں بس۔ وہ چھری اور پیاز پکڑے بولی تو حیا نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جائیں، میں بنا لوں گی، وہ سختی سے بولی تو بشرا مسکرا کر اس کا گال سہلاتی کچن سے نکل گئی۔ مہارانی، ہاتھ چلا لو تم بھی، شادی لگا رکھی ہے، مگر کام ایک نہیں آتا۔ کچن کے سامنے سے گزرتی مصباح کو دیکھ کر حیا کو تب چڑھی تھی۔ میں کام سے ہی جا رہی ہوں، تمہاری طرح اب جاہل تو ہوں نہیں جو کچن میں خوار ہوں۔ مصباح منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ یہ جاتی کہاں ہے آخر؟ ہے اسے گیٹ سے باہر جاتا دیکھ کر بڑبڑائی۔
خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پر شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائی، صوبیہ اور مصباح جلتی کڑتی بشرا کو گھور رہی تھی، جبکہ حیا مسکرا کر بشرا کے ہاتھ کے کھانے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نا بیٹھ کر۔ شہروز نے ان دونوں کو کھانا سرو کرتے دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانی کی حیثیت ہے ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ واٹ ربش ماما، وہ نوکرانیاں نہیں، فیملی ممبر ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ شہروز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹھو تم لوگ، تم دونوں کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشرا سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے اچھا کھانے کو مل گیا۔ روز کے دال چاول کھا کھا کر وہ اکتا گئی تھی۔ کھانے پر تایا جی نہیں تھے اور وہ جلدی کھا کر سو جاتے تھے، ورنہ مجال جو کھاتے وقت فضول گفتگو۔ ارے یار، تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چکایا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں واپس آئے، تو بتا کہاں گم ہے؟ اور یہ وردی؟ شہروز اس سے گلے ملتے پرجوش آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ایس ایچ او ہوں اس علاقے کا، اور اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا، واہ یار، 2 سال میں باہر کیا رہا، تو اس پورے علاقے کا مالک بن گیا، ہاں ہاں ہاں۔ شہروز ہنستے ہوئے بولا، ویسے ایک بات بتاؤں، سکندر نہیں، ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پر زور دے کر آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا، نہیں یار، ابھی کہاں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ کیوں، کوئی پسند بھی نہیں آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند ہے تو، لیکن ابھی اسے بتایا نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ وہ گہری سانس لیے بولا، بتا دے، اظہار کر دے اس سے پہلے کہ کوئی اور لے اڑے۔ شہروز نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا چل گھر آنا تو، ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کا آفس سنبھال رہا ہوں نا آج کل، تھوڑا بیزی ہوں، جب فری ہوا گھر آنا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے لگا کر کہتا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ پانی پلا دو بشرا، وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشرا سے مخاطب ہوا۔ لے، وہ صوفے پہ بیٹھا تو بشرا نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پرانا سا لون کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑے وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کتنے دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشرا گلاس لے کر کچن میں آئی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما پلیز کچھ کریں، شہروز اس بشرا میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے۔ مصباح ابھی شہروز اور بشرا کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، کچھ کرتی ہوں، صوبیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا ماما، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، وہ میری کچھ فرینڈز آج آؤٹنگ پر جا رہی تھی، وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی ہے اور ماہی کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہے ہم، تم سناؤ؟ حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پر حیران ہوا تھا۔ عموماً وہ ہر وقت بیزار سی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ آپی اور شہروز بھائی قریب آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی آپی سے شادی کریں گے، وہ خوشی سے بولی۔ شہروز؟ سکندر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں میری کزن ہے، کچھ دن پہلے ہی باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ تیار نہیں تھا، اس میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے، حیا نے ہنستی دباتے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے استفسار کیا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، چلو، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑا آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر وہ چونکی، چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو پہنچ کر رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھے حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا میں تم سے شدت کی محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا۔ حیا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آئی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ہنس کر 2 باتیں کیا کر لیں، تم تو سر پر چڑھ گئے ہو۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا میری بات سنو، وہ اٹھ کر اسے سمجھانے لگا، مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے، حیا نفرت سے اسے کہتی۔
وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حیا یہ کیا تو نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہ کرتی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں، ماہی کب سے اس پر برس رہی تھی۔ تو جانتی ہے نا ماہی سب کچھ، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، حیا نے میز پر لگے رنگ کو کھرچتے ہوئے کہا۔ حیا میری جان، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، تو نے اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی؟ ماہی نے سمجھانا چاہا۔ تو ماہی اب اور اس معاملے پر بات نہیں ہوگی، اٹس اوور۔ وہ دو ٹوک کہتی اٹھ کر کینٹین سے نکل گئی۔ ماہی بے بسی سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب سکندر اسے تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ وہ بیگ اٹھاتی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سکندر، سکندر اسٹاپ، لسن ٹو می۔ وہ اسے آواز دینے لگی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ ماہی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ سوری سکندر، حیا نے جو کچھ کیا مائنڈ مت کرنا پلیز۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے، ماہی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ماہی، میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو ٹھیک، لیکن اس نے میری مردانگی پر تھوک دیا ہے ماہی، میری بے عزتی کی ہے۔ سکندر کرب سے بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سکندر، جس کرب سے وہ گزری ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ ماہی کے الفاظ پر وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ سکندر، اس نے ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حیا دونوں کے منہ سے بے وقت نکلا۔ حیا غصے سے لال ہوتی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں پھنسی، تو میری دوست پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ سکندر سے مخاطب ہوتی وہ ماہی کی طرف پلٹی۔ کمینی، وہ غصے اور غم سے پھٹ پڑی۔ کیفے میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سن لے۔ تو جانتی تھی نا کہ اس نے مجھ سے دوستی اس لیے کی تھی تاکہ بعد میں یہ مجھے پرپوز کر سکے۔ حیا کے جملے پر ماہی نے سر جھکا لیا۔ لعنت ہے تیری دوستی پر، وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی۔ ماہی اسے آوازیں دیتی باہر بھاگی، مگر وہ رکشے میں بیٹھتی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ سکندر بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے کئی دنوں تک سکندر کالج نہیں آیا تھا۔ حیا بظاہر لاپرواہ تھی، مگر اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے کم از کم اس کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماہی نے اسے بہت مشکلوں سے منایا تھا، اس لیے اب دوبارہ وہ اس کا ذکر نہیں کیا کرتی تھی۔ موم پلیز، مجھے آپ کی کسی دوست کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، شہروز اکتا کر بولا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے صوبیہ اس کے کان کھائے جا رہی تھی۔ اپنی دوست کی بیٹی سے وہ اس کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی تھی۔ شہروز، مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو؟ صوبیہ تنگ آ کر غصے سے بولی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں بشریٰ سے شادی کروں گا، اس نے آخر کہہ ہی ڈالا تھا۔ اپنے الفاظ سے صوبیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکی نوکرانی بننے کے لائق نہیں ہے، اور تم اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ کو تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ موم، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھا تھا۔ شہروز، ہوش کے ناخن لو، اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا تمہیں۔ صوبیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیش کے عالم میں بولی۔ موم پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ آپ کو اپنی انا عزیز ہے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے بولا۔ تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن بشریٰ کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ صوبیہ بھی ضد کی پکی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا، پھر میں شادی تو کر لوں گا، مگر پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی بشریٰ کے کمرے میں گئی۔ غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشریٰ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بے حیا، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ کم ہے جو مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بولو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتی حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چھوڑیں، بشریٰ درد سے کراہتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشریٰ کو اٹھانے لگی۔ صوبیہ، وہ صوفے سے جا لگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشریٰ کے سر پہ دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ نہ پایا۔ حیا ساکت سی بشریٰ کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوبیہ آنکھیں پھاڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز سیدھا سکندر کے پاس آیا تھا اور جس وقت کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بات کرتے، شہروز کا فون بج اٹھا۔
اور وہ پریشانی میں بھاگتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ وہیں تفتیش میں مصروف تھا جب شہروز کسی لڑکی کو باہوں میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی جو پریشانی میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا؟ شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مبادا حیا اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً اس سے پوچھا۔ شہروز سر آہ بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے؟ وہ شوق سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو ہے کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، ایسے تو تیری موم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر دانت پیس کر بولا۔ سکندر میری سمجھ سے سب باہر ہے، میں پھنس چکا ہوں۔ شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہے؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشرا کا پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی تم نے جان لیوا حملہ کیا اس لڑکی پر، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، بھوکی پیاسی پولیس والوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائلز پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا سر میرے دوست کی موم ہے وہ، اور انہوں نے اپنے جیٹھ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ بولا ابھی کہ ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی۔ سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا مگر تھانے کا یہ ایک دن ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ تایا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی جبکہ حین ان کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشرا کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک کر سکتی، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتی رہی ہوگی۔ شہروز خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو، بات کرو مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں چبھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز۔ پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خفگی ظاہر کی تھی۔ کم از کم اسے مارنا تو نہیں تھا، یہ کام آپ عقل سے بھی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد سے وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ موم آپ نے بہت غلط کیا، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے۔ شہروز تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ اس لیے پگھل گیا مگر دل سے میل نہ گیا تھا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ آئندہ اسے کوئی ڈانٹے گا بھی نہ۔ حیا بشرا آپ بھی ٹھیک تو ہے نا؟ ماں ہی فون پر حیا سے بشرا کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک تو ہے، تو سنا کالج میں کیا چل رہا ہے؟ حیا نے پوچھا تو کالج کا تھا مگر اس کے ذہن میں سکندر گھوم رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بس تیرے بغیر بور ہو جاتی ہوں، ماہی نے اداسی سے جواب دیا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کھڑا تھا۔ تائی کو کسی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کا کالج آنا بند کر دیا۔ تائی ابو لیکن میری پڑھائی تو ختم ہونے دیتے، وہ دکھ سے بولی تھی۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتی، میری بھی کوئی عزت ہے۔ راہ چلتے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی لڑکی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ تایا جی بفر کر بولے جھوٹ ہے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ میں ہی ہوں، کسی نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ وہ تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کے کردار پر کھلم کھلا الزام لگایا گیا تھا۔ اس گھر میں ایک تم ہی ہو جو کالج جاتی ہو۔ وہ کچھ جتا کر بولے۔ وہ مصباح ہی ہو سکتی ہے نا، آدھا دن تو وہ گھر پر ہوتی ہی نہیں ہے اور میں صرف کالج جاتی ہوں بس۔ آپ پوچھیں اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اے لڑکی تمیز سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، وہ گردن اکڑا کر کہتے واک آؤٹ کر گئے جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت و جامد ہو چکی۔ شہروز بھائی میں اپنی پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی، کم از کم میرا یہ سال تو مکمل ہونے دے۔ وہ شہروز کی بات چھیڑنے پر غصے سے بولی۔ شرم تو تجھے بالکل نہیں آتی، ایک تو پڑھائی کے بہانے نہ جانے کیا بے ہوتی کرتی رہی اور جب پکڑی گئی تو مانتی بھی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تجھے بھی کہیں بیاہ کر جان چھڑوائیں ورنہ ناک کٹوائے گی۔ صوبیہ جلے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں میری شادی کروا لو، اپنی تو بیائی نہیں جاتی اور چلی ہے میری شادی کرنے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو صوبیہ آگ بگولا ہو گئی۔ زبان قابو میں رکھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بامشکل خود کو کچھ کرنے سے روکا تھا ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے
مگر تھانے کی ہوا نے فی الحال اس کام سے باز رکھا۔ بس کر دو تم دونوں، حیا تم کمرے میں جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے شہروز نے ان دونوں کو روکا۔ حیا بے بسی سے سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ موم حیا کالج جائے گی، اس کے پیپرز ہو جائیں پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ صوبیہ کو دو ٹوک کہتا واک آؤٹ کر گیا۔ یہ کیا سنا میں نے، تم نے حیا کو کالج جانے کی اجازت دے دی؟ فرقان صاحب رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہی شہروز سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ مختصر بولا، ہم نے منع کیا تھا مگر ہماری بات کی اہمیت نہیں رہی نا؟ وہ گھمبیر آواز میں بولے تو شہروز سمیت سب نے ہی انہیں دیکھا۔ ڈیڈ ایسا کچھ بھی نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کسی کے کہنے پر ہم اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد جو آپ کہیں۔ شہروز نے احترام سے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے لیکن یہ آخری بار ہے، اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صوبیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی جبکہ حیا کا دل مطمئن ہو گیا۔ کوئی تو تھا جو ان دو بہنوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ حیا تو آ گئی، آپ بھی کیسی ہیں آپ؟ وہ کالج میں داخل ہوئی تو ماہی کو منتظر پایا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ، تو بتا کیسی ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ ان دونوں کا رخ کلاس کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں ماہی بھی مختصر بولی۔ ماہی ایک بات تو بتا۔ حیا کلاس روم میں نظریں دوڑاتی بولی۔ یار وہ سکندر نہیں آ رہا؟ وہ تھوڑی جھجکتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ تب سے کالج میں نظر نہیں آیا، تو نے اسے کافی ڈس ہارٹ کر دیا ہے۔ ماہی نے گہری سانس لیے کہا۔ لیکن فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، وہ بولی تو ماہی نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ تجھے کیا فکر ہے، سب خیریت ہے نا؟ حیا اس کی بات پر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم چھٹی کے وقت حیا شہروز کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ماہی بس کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے سکندر کو پولیس یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر حیرت سے بھونچ کر رہ گئی۔ ماہی سکندر بھی حیران ہوا تھا۔ تم ایسے جو ہو تو کالج میں کیوں آتے ہو؟ دھوکے باز، حیا صحیح تھی، تم واقعی لڑکیوں کو پھانستے ہو۔ وہ دونوں اس وقت قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے۔ دیکھو ماہی، کالج اسٹوڈنٹ بننے کے پیچھے میرا خاص مقصد تھا، میں غلط نہیں ہوں، میں واقعی حیا کو چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے وہ سب بتا دو جو اس دن کیفے میں نہیں بتا سکی تھی، سکندر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ماہی کو اس وقت معصوم اور بھولا بھالا سا سکندر نہیں لگا تھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو سیٹ کیے، وہ ہینڈسم اور دل دھڑکا دینے والا ایک ہیرو لگا تھا۔ حیا کو جب تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اور زیادہ غصہ ہوگی، وہ پہلے ہی تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ بولی، میں اسے منا لوں گا، میں اس کا دل جیت لوں گا، بس تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ سکندر کچھ سوچ کر بولا۔ سکندر، اس کے ذہن میں مردوں کی غلط امیج بیٹھ چکی ہے۔ تم واحد لڑکے ہو جسے اس نے دوست بنایا، مگر تم نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ اتنی جلدی اسے پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی چلی گئی، اس کے والد دوسری شادی کر کے ان کو تایا کے سر پر تھوپ گئے۔ ماں کی وفات ہوئی تو تائی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تایا نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا۔ گھر سے نکلتی تو آوارہ لڑکے راستہ روکتے تھے۔ اسے مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی اور پھر وہ ایک ہوشیار اور لڑاکا لڑکی بن گئی۔ ہر ایک سے اپنا حق وصول کرنا اسے اچھے سے آتا ہے۔ تمہیں اس کی نظر میں اچھا بننا ہوگا، وہ اسے بتاتی گئی۔ سکندر غور سے اس کی باتیں سن کر سر ہلانے لگا۔ ہائے کیسی ہو؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب سکندر وہاں ٹپک پڑا۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح سادہ اور معصوم حلیے میں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تم سناؤ، اتنے دن سے کہاں تھے؟ ماہی نے مہارت سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ہے ان دونوں کو اگنور کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گھور رہی تھی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تم لوگوں نے تو حال چال بھی نہیں پوچھا میرا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا تو حیا نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا۔ حیا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب حیا کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ کلاس میں پہنچتے ہی حیا نے مہروز سے پوچھا، تو کیا تمہارے غم میں بیٹھا رہے؟ تم نے اسے اتنا ذلیل کیا اور اس کی محبت دیکھو، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے۔ مہروز نے اسے گھورا۔ حیا سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ حیا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے۔ ماہی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اگر تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو کر لو شادی، میری جان بخش دو۔ وہ غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تو مہروز نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اسے پٹانا مشکل ہے، لیکن میں بھی سکندر شاہ، تمہیں اپنا نہ بنایا تو کہنا۔ دور بیٹھا سکندر حیا کے غصے والے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا۔ بشریٰ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل بولنے کی آواز پر وہ اٹھ کر وہاں گئی۔ ارے لو، آ گئی بشریٰ، یہی ہے لڑکی۔ تائی صوبیہ کسی عورت اور ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بشریٰ کو دیکھ کر فوراً بولی، ارے ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے نا؟
اس عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ لڑکا بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ بشریٰ جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کیا پھر سے رشتے والے؟ شہروز 2 دن سے بزنس میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا اور تائی نے موقع پاتے ہی اپنا کارنامہ کر دیا تھا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، خبردار جو شہروز کو اس بات کا علم بھی ہوا اور اپنی اس چمچی بہن کو تو بھول کر بھی مت بتانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تائی اسے دھمکی دیتی چلی گئی اور وہ ششدر سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ آپی شہروز بھائی اگلے ہفتے آئیں گے کہہ رہے تھے، کافی بزی ہیں۔ حیا بشریٰ کے پاس دب سے بیٹھتی اپنے ٹیل پونی کو مروڑتی بولی، آپی کیا ہوا؟ آپ کتنے دنوں سے اداس ہیں؟ بشریٰ کو گمسم دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پتہ ہے کل اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کافی دنوں سے کہیں گئی نہیں ہونا۔ بشریٰ جلدی سے بولی، صوفیہ نے اسے حیا کے گھر سے باہر بھیجنے کا کہا تھا، کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح نہیں۔ آپی میرا دل نہیں ہے، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ حیا منہ بنا کر بولی، میں نے کہا نا تم چلی جانا، ٹھیک ہے؟ بشریٰ نے تھوڑا زور دے کر بولا تو اس نے سر ہلا دی، لو یہ کھانا کھا لو۔ بشریٰ کے لیے پھر تم نے بھی کھا لینا۔ تائی نے کھانے کی ٹرے حیا کو تھماتے کہا۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا، لے کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے بشریٰ کے آگے رکھی، تم نے کھایا؟ بشریٰ نے اس سے سوال کیا۔ نہیں ابھی کھاؤں گی، تائی امی نے کہا ہے آپ کو دے دو، پھر میں جا کر کھا لوں۔ وہ بشریٰ کے چہرے کو دیکھتی بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ میں کھا لوں گی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ حیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، مرجھایا ہوا سا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ڈرائیور کو بتا دیا ہے تمہیں لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ بشریٰ اسے ہدایت دیتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپی میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تم آرام سے آنا۔ حیا کی بات پر تائی امی نے لان سے ہانک لگائی۔ حیا عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ سے سارے منفی خیالات جھٹک کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید پولیس اسٹیشن والوں نے تائی امی کو سیدھا کر دیا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی، لو یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جانا، تیرے سسرال سے آیا ہے۔ وہ بشریٰ کو ایک تھیلا پکڑا کر پلٹ گئی۔ وہ بے بسی سے تھیلا ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ اگر حیا کا خیال نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ شہروز مجھے معاف کر دے، میں مجبور ہوں۔ وہ خیالوں میں شہروز سے مخاطب تھی۔ تائی کی دی ہوئی دھمکی اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی سے مدد مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بیوٹیشن کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دعا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ ماما اگر شہروز بھائی نے اس کی شادی کے بعد بھی اسے نہ چھوڑا، مطلب اگر طلاق دلوا دی تو؟ مصباح شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہوتی ماں سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تیرے ابا سب سنبھال لیں گے۔ وہ لپسٹک لگاتی بولی، پھر اپنے بال سیٹ کرنے لگی۔ آپ نے ڈیڈ کو کیا بتایا ہے؟ وہ کیسے مان گئے اس شادی کے لیے؟ مصباح تجسس سے بولی، ارے تیرے باپ کو ٹھگنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ بشریٰ کا عاشق ہے، اس سے پہلے یہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں، ہم ہی شادی کروا دیتے ہیں، کم از کم عزت تو خراب نہ ہوگی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مکروہ لہجے میں بولی۔ دروازے پر کھڑا وجود یہ سب سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ بشریٰ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی ویران آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اس کا سراپا کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ برائڈل میک اپ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوبیہ کے ہمراہ اپنا بھاری ہوتا وجود گھسیٹتی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہونے والا دولہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شادی میں فرقان صاحب کے چند دوست آئے ہوئے تھے۔ نکاح بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا، بلکہ مخفی کہیں تو بہتر ہوگا۔ ٹیرس سے جھانکتا وجود بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بشریٰ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ وہ لرزتی پلکوں سے اپنی گود میں پڑے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اور کتنے امتحان باقی ہیں، رک جائیں مولوی صاحب، ایک مردانہ آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شہروز غصے سے لال چہرہ لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے عین پیچھے پولیس وردی میں ملبوس سکندر اور چند اہلکار کھڑے تھے۔ شہروز تیزی سے چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور دولہے میاں کی زبردست گھونسوں اور لاتوں سے دعوت کر ڈالی۔ پورے ہال میں چیومونگیاں ہونے لگیں۔ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے ایک لڑکی کو اس گینگ کے ہاتھوں بیچنے پر جو لڑکیاں اسمگل کرتا ہے، سکندر نے ہتھ کڑی صوبیہ اور فرقان صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ بشریٰ ہک دک سی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اسے بچا لیا گیا تھا؟ ٹیرس پر کھڑا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ حیا تھی، حیا گلفام، جو سکندر کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سفید پڑتی بشریٰ کو تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے ہلانے لگی۔ ہم نے بیچا نہیں ہے، یقین کریں، ہم تو صرف شادی کروا رہے تھے۔
فرقان صاحب نے صفائی پیش کی۔ اب یہ سب باتیں تھانے جا کر سکندر نے ان کے ہاتھ ہتھکڑی لگا دی۔ رکیں ایس ایچ او صاحب، نکاح میں تو شامل ہونے دیں انہیں، شہروز نے انہیں روکتے ہوئے زبانی الفاظ میں کہا۔ تو حیا اور بشرا نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، شہروز کو سائڈ کرتا خود بشرا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولے۔ انسپکٹر صاحب میری بات سنیں۔ وہ ادھیڑ عمر عورت خود کو ہتھکڑیوں سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سکندر سے بولی، چپ رہو ورنہ دھر دوں گا کان کے نیچے۔ سکندر غصے سے بولا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس وقت سنجیدگی سے کھڑا نکاح ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ حیا کو جانتا ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد سکندر نے شہروز کو مبارکباد دی۔ تائی اور مصباح گلس کر رہ گئیں، ان کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ شہروز یقین کرو مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صوبیہ نے بشرا کا سودا کیا ہے۔ فرقان صاحب بولے، فرقان صاحب میں نے کوئی سودا نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صوبیہ تڑق کر بولی، جھوٹی مکار عورت، تو نے ہم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں، اس لڑکی کے ہم جیل گئے تو بھی جائے گی۔ ادھیڑ عمر عورت چیخے دی، انہیں لے چلو۔ سکندر نے کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ ادھیڑ عمر عورت اور اس کے بیٹے کو لے گئے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر صوبیہ اور فرقان کو ہتھکڑی کھول دی، اپنی بیوی کو لگام دے ورنہ ایک دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ انہیں کہہ کر شہروز کو لیے باہر چلا گیا۔ آپ ہی چلیں کمرے میں۔ حیا بشرا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ سکندر، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسے سیدھا سادھا بتا دیتا، تیری آگے بات بنی تھی تو نے مزید بگاڑ دی۔ سکندر نے شہروز کو حیا کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ یار میں نے سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوئی تو ایسے ہی کر لے، پولیس یونیفارم میں دیکھ کر تو ہر لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، مگر میں نہیں مرتی۔ حیا کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ میں تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لڑکی سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے؟ حیا غصے سے دانت پیس کر بولی۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سنو، سکندر بے بسی سے بولا، مگر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز بشرا کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پہ بیٹھی نظر آئی۔ کہا کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، تو اصولاً آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ شہروز نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتی مگر حیا کمرے میں داخل ہوئی اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن کچھ نہیں جیجو، آپ چلیں، میں آپ کی دلہن کو لاتی۔ شہروز مسکرا کر کمرے سے نکل گیا، مگر بشرا اسے گھور کر رہ گئی۔ حیا تائی امی، وہ بے بسی سے بولی۔ تائی امی کچھ نہیں کر سکتی، اب شادی ہو گئی ہے آپ کی، وہ ایک ادا سے اپنی پونی ٹیل ہلا کر بولی۔ بشرا کو ایک سرخ رنگ کا شرارہ پہنا کر اسے تیار کیے وہ اسے شہروز کے کمرے میں بٹھائی۔ شہروز اس وقت واش روم میں موجود تھا۔ حیا سے اسے بٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شہروز مسکرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، وہ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر بے اختیار بولا۔ بشرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بشرا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جب محبت ہی محبت تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ بشرا نے اس سے سوال کیا۔ بے حد خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خوشی اس لیے اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ مطلب آپ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ بشرا نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ اس کا ڈر شہروز کے رویے سے اب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے میری سالی پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ جب آپ نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیجا تو وہ راستے میں ہی واپس آ گئی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے مجھے واپس آنے کا کہا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی رانی کے پاس آ گیا۔ شہروز نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ شکریہ، بشرا نے مسکرا کر کہا۔ ایسے شکریہ نہیں چلے گا، اپنا انعام میں خود وصولوں گا، وہ شرارت سے بولا تو بشرا کھلکھلا کر ہنس دی۔ فرقان صاحب سے اچھی بھلی بے عزت ہونے کے بعد صوبیہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے میرا بیٹا چھین لیا، اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی سونے لیٹی ہی تھی جب اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر دوسری طرف کوئی پاگل ہو گیا تھا، کال پہ کال کی جا رہا تھا۔ ہیلو جی، کیا قیامت آ گئی ہے جو اس وقت کال پر کال کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے کال ریسیو کرتے ہی بول پڑی۔ ایک بار بات سن لو پلیز، سکندر کی آواز پر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ دھوکے باز فراڈ پیچھے ہی پڑ گیا ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں موند لی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دوران حیا نے دوبارہ سکندر کو نہیں دیکھا۔ تائی اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ شہروز اور بشرا کا زیادہ تر وقت گھومنے پھرنے میں ہی لگتا تھا۔ کل حیا کا پہلا پیپر تھا اور کمرے میں بیٹھی جی جان سے پڑھائی کر رہی تھی۔ یہ لڑکی
ملازمہ چھٹی پر ہے، چل کچن سمیٹ دے۔ تائی امی دھڑام سے دروازہ کھولتی ہوئی بولی، اور یہ جا ہو جا۔ وہ اٹھی اور دروازہ لاک کر کے پھر سے پڑھنے لگی۔ شور کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ نوکر نہیں ہے وہ کسی کی، جس کو کھانا چاہیے خود بنا لے۔ شہروز صوبیہ کو کہتا بشرا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ غالباً تائی نے بشرا سے کسی کام کا کہا تھا۔ پیپر کافی اچھا ہو گیا، میرا ایزی تھا۔ وہ ماہی کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی پیپر کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ حیا، وہ دیکھ۔ ماہی نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سکندر پولیس یونیفارم میں آنکھوں پر چشمہ سیٹ کرتا کالج میں داخل ہو رہا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی پولیس کی پوری نفری چلی آ رہی تھی۔ حیا اور ماہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ وہ سب یہاں وہاں دوڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد چند اہلکاروں نے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں اریسٹ کر لی تھیں۔ سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سر، ایک پروفیسر نے سکندر سے سوال کیا کہ یہ وہ گینگ ہے جو لڑکیاں اغوا کر کے بیچتا ہے۔ کافی محنت کے بعد یہ لوگ ہاتھ لگے ہیں، سکندر مطمئن سا بولا۔ ان لڑکوں میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے ایک مرتبہ سکندر کی ریگنگ کی تھی۔ تب حیا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ سرے سے حیا کو نظر انداز کرتا اسی شان سے کالج گیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے ہی تمام اہلکار بھی نکل گئے۔ حیا کو اپنا نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ پیر پٹکتی کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ماہی بھی اسے آواز دیتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ مصباح تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بکواس کرتی ہے۔ صوبیہ چیخی تھی۔ اس کی نام نہاد بیٹی کا کارنامہ کرائی تھی۔ ماما معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا وہ دھوکے باز نکلے گا۔ وہ شرمندہ سی بولی۔ کمرے کے پاس سے گزرتی حیا وہیں کھڑی رہے گی؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ تجھے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا کیا؟ تو خود گئی تھی اور اب یہ گناہ اٹھا لائی ہے؟ اسے بازو سے پکڑے غصے سے بولی۔ ماما پلیز، مصباح اپنے درد کرتے بازو کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ ہسپتال چل رہی ہے، اس مصیبت سے جان چھڑوا دیں گے۔ اسے کھینچتے ہوئے دروازے تک لائیں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ شہروز اور حیا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر شہروز بھی چلا آیا تھا۔ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ ماما کیا ہے یہ سب؟ وہ دھاڑا۔ صوبیہ سمیت مصباح بھی کانپ گئی۔ بھائی ماما معاف۔ مصباح نے کچھ کہنا چاہا مگر حیا کا ایک زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ بے حیا لڑکی، مجھ پر الزام لگا رہے تھے تم لوگ، اور بیٹی چھپی رستم نکلی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ صوبیہ چپ سی رہ گئی۔ شام کو فرقان صاحب گھر پہنچے تو الگ بھونچال آیا ہوا تھا۔ ماما خدا کے لیے کچھ کریں، میں مر جاؤں گی، میں اپنا بچہ نہیں مار سکتی۔ اب وہ ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں سن سے بیٹھے تھے۔ اس خبر نے سب کو ہلا دیا تھا۔ تو اس کی گناہ کو پالے گی؟ صوبیہ پھٹ پڑی۔ گناہ نہیں ہے، نکاح کیا تھا میں نے زہیب سے۔ ہاں تو اب کہاں ہے تیرا زہیب؟ فرقان صاحب شدید غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بابا اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ بچہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی بولی، تو نے چھپ کر نکاح کیا؟ کیوں؟ فارا بدماش لڑکا، اب ہم کہاں ڈھونڈے اسے؟ فرقان صاحب پھر سے بولے۔ شہروز خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بشرا اور حیا کو وہاں آنے سے منع کیا تھا مگر حیا ریکنگ پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ مصباح نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا میں نے نکاح ماما کی مرضی سے کیا تھا، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ صوبیہ، وہ حیرت سے صوبیہ کا منہ دیکھنے لگی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہروز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کیا دھرا اس حیا کا ہے، اسی نے برگلایا تھا میری بچی کو۔ میں کیا کرتی؟ میں نے بدنامی کے ڈر سے نکاح کروا دیا، حیا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ صوبیہ آنسو بہاتی بولی، بس کر دے ماما، میں جانتا ہوں حیا آپ کو کتنا دھمکاتی ہوگی۔ شہروز طنزیہ بولا، تو بھی اب اس کی طرفداری کرے گا؟ صوبیہ بولی۔ شہروز کچھ کہتا مگر موبائل فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے کہتا کال کاٹ کر موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ میرے اللہ، اس کمینے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دی ہے۔ وہ صدمے سے سر پکڑے بولا، کیا؟ مصباح سمیت صوبیہ اور فرقان صاحب بھی چونکے۔ اس نے سوشل میڈیا پر مصباح کی ویڈیو وائرل کر دی ہے۔ شہروز آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے فون بجا اور پھر فون پر فون۔ لوگ فون کر کر کے مصباح کے کارنامے کی خبریں دے رہے تھے۔ شہروز غصے سے لال ہوتا مصباح کی جانب بڑھا۔ تیری جیسی بہن سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن نہ ہوتی۔ اس کے بازو دبوچتا وہ غصے سے بولا۔ حیا ریکنگ پہ کھڑی سہمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ اللہ جی مدد کرنا۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ انجانا سا خوف۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فرقان صاحب کی دبی دبی چیخ پر وہ لوگ پلٹے۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ شہروز بھاگ کر پہنچا۔ گاڑی نکالو۔ بابا سانس لیں، ابھی ہاسپٹل چلیں گے بابا۔ وہ انہیں کندھے پر اٹھائے باہر کو بھاگا۔ حیا بشرا کو لیتی ان کے پیچھے بھاگی مگر تب تک گاڑیاں جا چکی تھیں۔ اگر تایا ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ بشرا دل پر ہاتھ رکھے روتی چلی گئی۔
حوصلہ کریں آپ بھی، آپ چلیں، ہم دوسری گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈرائیور کو کہتی گاڑی لے کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئے۔ شہروز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے اور صبح تک پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فرقان صاحب ہارٹ اٹیک سے گزر گئے تھے۔ صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی، اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، اللہ معاف کر دے۔ وہ بال ہاتھوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر گھسر پسر کر رہی تھیں۔ حیا بشرا کو سنبھالے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ تایا نے کبھی ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا، مگر وہ تھے تو باپ کی جگہ۔ وہ اتنی بے حس نہ تھی کہ اسے دکھ نہ ہوتا۔ جنازہ لان میں رکھا گیا تھا، سب عورتیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ صوبیہ رو رو کر نڈھال سی ایک طرف ڈھہ گئی۔ مردانہ رونے کی آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہوئی۔ گلفام صاحب، اس کا باپ جسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشرا کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ مرنے دو اسے ابھی، زندہ رہ کر روز مرتی، اسے آج ہی مر گئی۔ وہ بتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسپاٹ لہجے میں بولا، شہروز بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہروز بھی برداشت نہ کر پایا تو وہیں ڈھہ گیا، کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو، میں کیا کروں۔ وہ مرد ہو کر بھی رو رہا تھا۔ بشرا صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہرکان ہو رہی تھی، سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شہروز اٹھ یار چل۔ سکندر نے آتی اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے زمین کو گھور رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانے کا لقمہ تک نہیں نکلا تھا۔ گلفام صاحب بھی بیوی سمیت وہیں تھے، مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ حیا میری بچی، انہوں نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، سبھی کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ حیا، گلفام صاحب لان میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رخی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں یاد آ گئی آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے، انکل آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا تو میں اپنے بچوں کے پاس۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا چیخی، کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ جب ہم اذیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی، میری بہن نے اذیتیں جھیلی، مارے کھائیں، تب کہاں تھے آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ اس کے ٹیل پونی ڈھیلی ہوتی کندھوں پر جا لگی تھی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا، گلفام صاحب رندھی آواز میں بولے تو سب چونکے تھے۔ مطلب؟ شہروز نے اچنبے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ آئے مگر دھتکارے گئے۔ جواب گلفام صاحب کی دوسری بیوی طوبہ نے دیا تھا۔ بشرا نے حیا کو دیکھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے، چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دھتکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے پر حیا اور بشرا کو ملنے ہر مہینے ہم امید لیے آتے تھے اور بے عزت ہو کر جاتے تھے۔ توبہ کہتی چلی گئی۔ گلفام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنوں کی جدائی نے مار ڈالا، میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی، پھر لوٹ کر آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ میرا سگا بھائی مجھے دھتکارتا رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشرا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا روئے مت، ہم ساتھ ہیں نا؟ گلفام صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لی۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب بھاگی۔ ابا، گلفام صاحب نے اپنی دونوں لاڈلیوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ آج اسے بس کے ذریعے جانا تھا کیونکہ مصروفیات کے باعث کوئی اسے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا جو اس نے کافی اچھا کیا تھا۔ اب بس کالج سے چھٹیاں تھیں۔ پسینہ پسین ہوتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہ تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ شاید سکندر تھا جو وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ بس آ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوئے تھے۔ بشرا کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفام صاحب اور ان کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ شہروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا تم آ گئی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔
پھر کام میں مدد کر دو بہن کی۔ شہروز اسے کھڑا دیکھ کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی ہاں تمہارے رشتے والے آ رہے۔ بوشا نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی تم کمرے میں چلو میں آ کر بتاتی ہوں۔ بوشا نے اسے کچن سے باہر دھکیلا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپ ہی میں شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز، وہ صدمے سے بولی تھی۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والے شہروز کو جان پہچان والے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ کیوں ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ ڈالوگی کیا؟ توبہ کمرے میں داخل ہوتی اسے چھیڑنے لگی۔ آنٹی پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی؟ حیا میں آنٹی ہوں۔ توبہ حیرت سے بولی سوری میں بھول جاتی ہوں امی۔ حیا زبان دانتوں میں دباتی خفت سے بولی۔ توبہ اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کرے، مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دیکھو حیا جو بھی ہو شادی تو ہوگی ہی، اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اب تمہاری مرضی۔ وہ دونوں اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا میں سکندر کو چاہتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی؟ اسے اگر محبت ہوتی تو نہ ہی مجھے نظر انداز کرتا اور نہ ہی اتنے دنوں تک غائب رہتا۔ یہی ہوتی ہے محبت، ذرا سی بے عزتی پر ہی اوقات دکھاتی۔ وہ خود کو ہی خود جواب دیتی تیار ہونے چلی گئی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بہن اور ماں حیا کو انگوٹھی پہنا کر جا چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بہن شادی شدہ ہے، گھر میں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ والد چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فی الحال لڑکا شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہوئی۔ تیری شادی؟ ماہی حیرت سے چیخی۔ ہاں سچی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماہی حیا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ پیپر ختم ہو چکے تھے سو وہ دونوں کالج سے فری ہی تھے۔ حیا نے پہلے تو اسے اپنے گھر میں گزری قیامت کے بارے میں بتایا تو افسوس کرنے لگی، مگر رشتے کی بات بتاتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل ہی گیا تھا۔ تو خوش نہیں ہے؟ اس کی خاموشی کو بھانپتے اس نے سوال کیا۔ اداس بھی نہیں ہوں، بس کوئی فیلنگز نہیں آ رہی۔ وہ گہری سانس لیتے بولی۔ اچھا لڑکے کی پکس تو دکھاؤ۔ ماہی نے جھٹ فرمائش کی۔ میں نے نہیں دیکھا لڑکا، اس نے بیزارگی سے کہا۔ مطلب بنا دیکھے شادی؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے لڑکا دیکھنے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، اور گھر میں کسی نے بھی زحمت نہیں کی دکھانے کی۔ ماہی کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ حیا تو سکندر کو چاہتی ہے؟ ماہی کے یکدم کہنے پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ پاگل ہے کیا؟ بکواس مت کر، میں کیوں اس کمینے کو چاہوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو یوں اداس کیوں ہے؟ دیکھ تو اگر اسے چاہتی ہے تو بول دے، ایسے نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ پونی ٹیل جھٹکتی بظاہر لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، مگر وہ اپنے اندر کی ویرانی کے باعث کچھ بھی خوشی سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھا ہوتا تو شاید میں کچھ سوچ بھی لیتی، مگر وہ تو بھول ہی گیا۔ وہ لان میں بیٹھی اداسی سے سوچنے لگی، پھر سر جھٹکتی اٹھ کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سب کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر وہ اپنے اندر کے جذبات کو جھٹلا کر شادی کی تیاری میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے نہ تو لڑکے کا نام جاننا ضروری سمجھا اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھی۔ اس کی ساس اور نند کئی بار آ کر مل چکی تھی، مگر گھر میں تو مانو لڑکے کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ ہایا یہ ڈریس اچھا ہے نا؟ میں نے یہ مہندی پر پہننا ہے اور یہ بارات پر۔ بشرا اسے اپنی کی گئی شاپنگ دکھا رہی تھی اور وہ بے دہانی میں سب دیکھ بھی رہی تھی۔ حیا میری جان اداس مت ہو، ہم تجھ سے ملنے آتے رہیں گے۔ اسے گمسم سا دیکھ کر گلفام صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ رو پڑی۔ نہ جانے اس کیا غبار تھا کہ وہ روتی رہی، کسی نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اپنا غبار اس نے آنسوں کے ذریعے نکالا اور مطمئن سی ہو گئی۔ اپنے باپ کی پسند پر اسے پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج اس کی مہندی تھی، سب لوگ ہی خوش تھے۔ ماہی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی، وہ سب کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ ذہن سے ساری سوچیں جھٹک کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ دلہن بہت پیاری ہے۔ ایک عورت نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ اپنی تعریف پر اس نے ادا سے اپنی ٹیل پونی جھٹکی اور ماہی کو دیکھنے لگی۔ اس پونی کو کھول دو، آج مہندی ہے، کچھ اچھا سا اسٹائل بنواؤ۔ وہ اس کی پونی کھینچتی بولی۔ اس کے بھورے ریشمی بال ایک دم اس کی کمر پر لہرا گئے۔ کسی نے بہت غور سے اس کے بال دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کی ویرانی پر وہ شخص مسکرا اٹھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے تیار کرنے پارلر والی آ چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارلر والی رخصت ہوئی تو اس نے دراز سے ایک فوٹو فریم نکالی۔ امی آپ زندہ ہوتی نا تو میں آپ کو اپنے دل کا سارا حال بتاتی۔ میں آپ کے بنا بہت اداس ہوں، مجھے عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے، میں کیسے مینیج کروں گی؟ وہ روتی ہوئی ان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ حیا تیار ہو، باہر سے شاید ماہی نے پکارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ اس تصویر کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی۔
پورے فنکشن میں وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا کر بیٹھی رہی تھی. بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ رہی تھی. کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے چینج کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی. تھکن نے اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی. اس کی آنکھ شور سے کھلی تھی. اس کے بغل میں ماہی گھوڑے بیچے سو رہی تھی. وہ نہ جانے کب اس کے ساتھ آ کر سو گئی تھی. وہ بالوں کی پونی ٹیل بناتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی تو ملازمہ پر برس رہی تھی. ضرور اس ملازمہ نے کوئی نقصان کیا ہوگا. وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آئی. بارات کا فنکشن شام میں تھا. اصولاً تو اسے سو جانا چاہیے تھا تاکہ شام کو وہ تھکی ہوئی نہ ہوتی، مگر اسے نیند نہیں آئی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی. آج بادل چھائے ہوئے تھے، یقیناً بارش لگنی تھی. وہ کافی دیر یوں ہی ٹہلتی رہی، اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو گھورتی رہی. مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا تھا. وہ سر جھٹک کر نیچے آنے لگی. بھوک بھی اب زوروں پر لگنے لگی تھی. یوں ہی پورا دن ماہی کی بونگیاں سنتے، کبھی بشریٰ کی ایموشنل باتیں سنتے اس کا گزر ہی گیا. اس کے دل میں نہ کوئی خوشی تھی نہ غم، بس بے چینی تھی. نہ جانے کیوں وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی. ماہی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی. حیا، میں نے دلہا دیکھا ہے، ابھی ابھی بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم بھی بہت. وہ اس کے گھونگھٹ میں مودی سرگوشی کر رہی تھی. ماہی، میرے گھونگھٹ سے باہر نکلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ چڑھ کر بولی. ارے کچھ نہیں ہوتا، سنو تو، ماہی لاپرواہی سے بولی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نکاح خواہ اسٹیج پر آئے تو وہ گھونگھٹ سے باہر کو نکلی تھی. اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی. عجیب بے چینی نے اس کے پورے وجود میں ہلچل مچا دی تھی. کیا آپ کو سکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکندر نام پر چوکی، کیا اس کا نام بھی سکندر ہے؟ واہ، قسمت کے کھیل تو دیکھو. جس نام سے دور بھاگتی تھی اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا. وہ عجیب انداز میں سوچتی سر ہلانے لگی. حیا، کیا ہوا؟ بولو نا. بشریٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی. جی 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 قبول ہے. اس طرح 3 مرتبہ کہتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور اب کسی اور کی ہو چکی تھی. لیکن وہ عجیب سی بے چینی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. دلہا نہ ہی اندر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی. عجیب دلہا تھا. رخصتی کے وقت وہ گلفام صاحب کے سینے سے لگی خوب روئی. سب سے ملتے ملتے آخر میں بشریٰ کے گلے لگی تو بچپن کی تمام حسین یادیں اس کے ذہن میں گھوم گئیں. ماں کو یاد کر کے اس کے رونے میں شدت آئی. ہر آنکھ اشک بار تھی. اس کا رونا یا پھر وقت کا ضیاع. دلہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا اندر داخل ہوا. سفید شلوار قمیص پر بلیک واسکٹ پہنے وہ خوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا. رونا دھونا بہت ہوا، اب گھر چلتے. گھمبیر آواز میں کہتا وہ اسے لیے گاڑی میں لے گیا. سب لوگ اس کی حرکت پر حونک بنے دیکھتے رہ گئے. وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بھگا لے گیا. ہے نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دولہا کو دیکھا تو ساکت رہ گئی. کیا یہ سچ ہے یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی، مگر وہ سب سے انجان گاڑی چلانے میں مگن تھا. چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اس چہرے کو سوچ رہی تھی جسے اس نے گاڑی میں دیکھا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی. یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا. وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ سکندر. وہ اب یقین کر چکی تھی کہ وہ سکندر ہی ہے. اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی. ہماری شادی ہے اور کیا؟ وہ مطمئن سا کہتا اسے آگ لگا کے. مطلب یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی. ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتا اپنی واسکٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا. سکندر، مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ اب بھی حیران تھی. مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں یوں ہی گھل رہی تھی. وہ دکھ سے بولی. اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی. تم کس کے غم میں گھل رہی تھی؟ سکندر نے آئیبرو جھکا کر پوچھا. کسی کے نہیں، بس یوں ہی. وہ ہڑبڑائی. اب کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی. کس بارے میں؟ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا ہے یا پھر یہاں بھی لڑنا ہے؟ اس نے شرارت سے آنکھ بند کی تو اس نے سر جھکا لیا. تم بہت برے ہو. اس کے بازو پر مکہ مارتی وہ ہنستی تو سکندر بھی مسکراہٹ. پاگل کہیں کی. تو میرے پیارے ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی. اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر